ہمارے آپسی اختلافات نے آج جو طوفان برپا کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر جماعت کے افراد اپنی رائے کو برحق اور دوسروں کی رائے کو ناحق سمجھتے ہیں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ السلام علیکم، میم کاف برکاتی حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ویڈیو بہت خاص ہے۔ آپ حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں اور اصلاح معاشرہ کی نیت سے کم از کم 10 لوگوں تک ضرور شیئر کر دیں۔ تو آئیے ساتھیو، آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے آپسی اختلافات نے آج جو طوفان برپا کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر مسلک و ملت کے افراد اپنی رائے کو جائز اور برحق اور دوسروں کی رائے کو ناجائز اور ناحق سمجھتے ہیں۔ اسی بنیادی غلطی کی وجہ سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں ساتھیو، اسی طرح ہر جماعت، مسلک، فرقے کے افراد دوسرے جماعت کے عیبوں کو اچھالنے میں مصروف رہتے ہیں۔ دوسرے جماعت، مسلک کی خوبیاں بھی معیوب نظر آتی ہیں اور اپنے عیوب ان کی نگاہوں میں خوبیاں نظر آتے ہیں۔ جی ہاں ساتھیو، یہ کڑوی سچ ہے جسے آپ کو قبول اور ہضم کرنا ہی پڑے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، اسی بنیادی غلطی کی وجہ سے اختلافات بھڑکتے ہیں۔ اپنے جماعت کے اندر کوئی عیب بھی ہو تو آنکھ کو نظر نہیں آتا۔ اپنے جماعت، اپنے ہم خیال کے اندر کوئی بھی غلطی ہو تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اپنے جماعت کی محبت وہ چاہت کی وجہ سے اپنے جماعت کا موقف اور اپنے لوگوں کی حرکتیں اچھی نظر آتی ہیں۔ صحیح کہا نا ہم نے میرے عزیز ساتھیو؟ لیکن یہ بڑا لیکن ہے، غور سے سنیے، لیکن ناپسندیدہ افراد یا فرقوں کے اندر برائی ہی برائی نظر آتی ہے۔ جائے کہ ان کے اندر بڑائی کیوں نہ ہو، ہمیں ان کی بڑائی بھی برائی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپس میں لڑ بھڑ جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو سنیے، یعنی دوسرے جماعت و فرقہ کی یا فرد کی بڑائی بھی، ہاں سمجھ رہے ہیں نا، دوسرے جماعت یا فرقے کی بڑائی بھی ہمیں برائی نظر آتی ہے اور اچھائی بھی برائی ہی نظر آتی ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ پھر ہم کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم قوم و ملت کی خدمت کریں گے، ان کو صحیح راہ پر لانے کے لیے تنظیمیں بنائیں گے، کوششیں کریں گے، جب ایسے خیالات ہمارے ذہن میں پائی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں دین و ملت کی خدمت بے سود ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، مشہور محاورہ ہے، محاورہ ہی نہیں بلکہ 100% یہ بات درست ہے کہ ہٹلر کے اندر تمام برائیاں تھیں، تمام خامیاں تھیں،
جسے ہٹلر بھی سمجھتا تھا کہ اس کے اندر برائی ہے، لیکن ہٹلر کی انا پرستی، خود پرستی، گھمنڈی، تکبر، غرور اس کی زبان سے برائی ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ جی ہاں ساتھیو، یہ حال تھا۔ آج بھی ہمارے اندر کچھ ایسے شر پسند، تشدد پسند لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے اپنے آقا کی تمام غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھولی بھالی امت میں آئے دن شر پسندی، فسادات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ لہذا آپ حضرات سے ادب گزارش ہے کہ اپنے دشمنوں کو گلے لگائیں، ان کے اندر جو خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، برائیاں ہیں، اسے نہ دیکھ کر ان کے اندر جو اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، اس کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے تمام بگڑے ہوئے، الجھے ہوئے مسائل کو حل کر لیں۔ اسی میں قوم و ملت کی کامیابی وہ کامرانی ہے، ورنہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے اور گھر بھی زد میں، یہاں پر صرف آپ کا مکان تھوڑی ہی ہے۔ جو بھی کچھ ہم سے سرزد ہو رہی ہے، نازیبا حرکتیں ہو رہی ہے، اس سورش کے شکار اطراف و اکناف کی دینی مداری سے وہ مساجد پر نہ آئے، یہی میری تمنا ہے، التجا ہے۔ آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے تمام مسائل کو اللہ کے سامنے ڈال دیں گے، اللہ کے رضا پر ڈال دیں گے، اور حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ہم لوگ آپس میں مل جل کر بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھنے کے بعد بڑے سے بڑے الجھے ہوئے مسائل کو حل کرنے کی کوشش میں آگے قدم بڑھائیں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنی خاص دعاؤں میں خاکسار بندہ کو یاد رکھیے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی کل پھر ملاقات۔